السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں دلہن بنی اپنے سسرال کے اس چھوٹے مگر بھاری مکان میں اپنا پہلا قدم رکھ رہی تھی۔ وہ مکان باہر سے ٹوٹے پھوٹے دیواروں کے باوجود زندہ لگتا تھا، مگر اندرونی حالت سے ساکت، جیسے برسوں سے اس مکان میں خوشی نے ڈیرا نہ ڈالا ہو۔ میرا شوہر عارف وہی تھا جو میرے ماں باپ کی غریبی کو رحمت بنا کر مجھ پر احسان کر رہا تھا، اور میں اپنے بندیاں لگی ہوئی پیشانی کو نیچے نظریں جھکائے اس کے قدموں کی چاپ سنتی۔ نہ تو میرا شوہر خوبرو تھا، نہ بہت میٹھا بولنے والا، مگر اس کی خاموش طبیعت میں ایسی کشش تھی کہ میں نے دل کو یہی سمجھا بجھا لیا کہ یہی میرا نصیب ہے۔ اور پھر جب پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تو اس کی نظروں میں الجھن تھی، جیسے وہ خود سے خفا نہ ہو کہ کیوں یہ شادی کی ہے میں نے۔ پھر بھی دل کو تسلی دی کہ وقت سب کچھ بہتر کر دے گا۔ شادی کو بامشکل 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، اور عارف کی زندگی جیسے ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی۔ وہ دن رات اپنے ابا کی دکان پر کام کرتا، کبھی کبھار تھکا ہارا گھر آتا اور میں اس کے لیے چپکے چائے بناتی، کھانا لگاتی اور اس کی خاموشی میں اپنے حصے کی محبت تلاش کرتی۔ عارف کی خاموشی میرے لیے دعا بن گئی تھی، اور میں رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے مانگتی کہ اے پروردگار، میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھے اپنا سمجھے اور میں اس کی زندگی میں کوئی رنگ بھر سکوں۔ مگر وہ منحوس دن جب عارف صبح دکان پر نکلا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو میرے دل میں سوراخ کرتی۔ جاتے جاتے بس اتنا بول کر گیا، زارا دکان پر کام زیادہ ہو گیا ہے، لوٹنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی دروازے کی چوکھٹ تھام لی تھی۔ پورا دن میں نے اس کی واپسی کے خواب بنے، کھڑکی سے بار بار باہر جھانکتی، مگر شام کے سائے گہرے ہونے لگے، وہ نہ آیا۔ پھر وہ دستک، وہی دستک جو میرے نصیب کی آخری خوشی چھیننے آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو 2 اجنبی چہرے تھے جن کی آنکھوں میں افسوس تھا اور ہونٹوں پر چپی تھی۔ بی بی صبر کرو، تمہارے شوہر کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اللہ کی امانت اس کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن کسی نے پکڑ کر روکتی تھی۔ میں نے ان دونوں کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھا، جیسے دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے لگا عارف کسی بھی لمحے دروازے سے اندر آ جائے گا، مگر جب حقیقت نے مجھے حقیقت ہونے کا احساس دلایا، عارف کی لاش گھر آئی تو میری ساس کی چیخیں، سسر کا ماتم اور محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں، سب کچھ میرے کانوں میں زہر بھرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آخری بار اس کے زرد چہرے کو چھوا تھا اور اپنے نصیب کو کوسا۔ کیا یہی میری محبت کا انجام تھا؟ اس کے جانے کے بعد وہ گھر جو پہلے بھی اجڑا ہوا تھا، اب تو گویا کسی قبرستان کا منظر پیش کرتا۔ بیوگی کے دنوں کا آغاز میرے لیے قید کا آغاز تھا۔ عارف کے کفن میں لپٹے وجود کو قبر میں اتارتے وقت میں نے سوچا تھا کہ بس اب سب ختم ہو گیا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اصل موت تو میری اپنی ہونے والی ہے، جو زندہ لاش بن کر جینا پڑے گی۔ اس دن کے بعد میری ساس کے دل میں وہ نفرت جاگ اٹھی تو شاید اس لیے تھی کہ میں اب ان کے بیٹے کے اس گھر میں زندہ تھی۔ وہ مجھے اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی، صبح شام آوازیں کستی، میرے کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ صبح سویرے نند میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑاتی اور ساس باورچی خانے کا کام کرنے کا حکم دیتی، مگر کھانے کو کیا ملتا؟ سوکھی روٹی اور نمک کا ٹکڑا۔ دن بھر کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ رات کو سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹتا، مگر نیند نہ آتی۔ ہر آہٹ پر میں چونک اٹھتی کہ شاید عارف لوٹ آیا ہو، شاید یہ سب خواب ہو۔ محلے کی عورتیں میرے حال پر ترس کھانے آتی تو میری ساس کہتی، ارے اس منحوس کے لیے افسوس نہ کرو، ایسی عورتوں کی آنکھوں میں ریاکاری ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں پتھر کی ہو جاتی۔ اب تو میری ماں بھی مجھ سے نہ مل سکتی تھی۔ سسرال والے ہر کسی کو یہی بتاتے تھے کہ زارا اب کسی سے نہ ملنا چاہتی ہے، صدمے میں ہے۔ میرے دل کی حالت ٹوٹے ہوئے کانچ جیسی تھی جسے بار بار جوڑنے کی کوشش کی جائے، مگر وہ ہر بار مزید چور چور ہو جائے۔ کبھی کبھار جب صحن میں جھاڑو لگاتے لگاتے تھک کر میں دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی تو آسمان کی طرف دیکھتے ہی دل میں کہتی،
اے رب کیوں تو نے مجھے یوں بے یاروں مددگار چھوڑا؟ کیا میری تقدیر میں کوئی سکون نہیں؟ دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں، مگر میرے دنوں کی اداسی ویسی کی ویسی رہی۔ گھر والوں کے رویے مزید بدتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا شاید وقت کے ساتھ زخم بھر جائیں گے، مگر یہاں ہر دن نیا زخم ملتا تھا۔ عارف کی قبر پر جانے کی اجازت نہ ملتی، ہر وقت گھر کا کام، کام اور بس کام۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن میں چھالے پڑ گئے تھے، انگلیاں عجیب کڑکڑی ہو چکی تھیں، وہ نرم و نازک ہاتھ جن پر مہندی لگی تھی اب تو جھاڑو کپڑے دھو دھو کر مردانہ ہو گئے تھے۔ رات کو اکثر نیند میں عارف کی آواز سنائی دیتی، زارا معاف کر دینا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، مجھے لگتا جیسے میں اس کے سائے سے بھی بچنا چاہتی ہوں جو ہر رات میرے خوابوں میں آتا تھا۔ کمرے کی دیواریں جو پہلے میرے سہاگ کی گواہ تھیں، اب میرے سسکیوں کی ساتھی تھیں۔ عارف کی آخری نشانی میں نے اس کی چپل اور پرانی گھڑی کو سنبھال رکھا تھا، انہیں خود سے لگا کر اس کی خوشبو محسوس کرتی۔ ایک روز میں جب برتن مانج رہی تھی، میری ساس نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہے، یہ گھر تیری وجہ سے اجڑ گیا۔ ان کے الفاظ دل پر یوں لگے جیسے مجھے کسی نے کانٹوں کی مالا پہنا دی ہو۔ مجھے لگتا تھا روز مجھے دفن کیا جاتا ہے اور ہر روز میں دوبارہ مرتی ہوں اور جیتی ہوں۔ عارف کے مرنے کے بعد تو جیسے میری زندگی میں ذلت اور محرومیوں کے در کھل گئے تھے، ویسے ہی سسرال کے ہر فرد کے دل میں میرے حصے کی جائیداد کو ہڑپنے کی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ مجھے تب کچھ خبر نہ تھی کہ میرے ساس سسر اور نند جو دن رات مجھے منحوس اور بوجھ کہہ کر طانے دیتے تھے، اب میرے نام کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے ایک نئی سازش بنا رہے تھے۔ عارف کے جانے کے کچھ ہی ماہ بعد دیور کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں حیران تھی کہ ایک طرف گھر میں سوگ کا عالم اور دوسری طرف سازشوں کی بساط پر شادی ہو رہی تھی۔ میں وہ رات نہیں بھول سکتی جب دیور کی دلہن گھر میں آئی۔ میں نے اس کے ماتھے پر سجی بندیا دیکھی اور میرے دل سے ٹھنڈی سانس نکلی کہ کاش میں بھی اپنے شوہر کے سائے میں زندہ ہوتی، کاش میرے نصیب میں بھی خوشیاں ہوتی۔ اور دیور کی شادی کے بعد مجھ پر ظلم ہونے کا نیا سلسلہ چل نکلا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ساس نے مجھے کمرے میں بلا کر تھیلی مجھے تھمائی۔ جب میں نے حیرانی سے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں میرے زیورات تھے جو میرے ماں باپ نے بڑی محبت سے مجھے دیے تھے، جنہیں میں نے عارف کی زندگی میں کبھی چھوا تک نہ تھا کہ وہ میرے شوہر کی محبت کی نشانی تھی۔ میری ساس کی آنکھوں میں کرختگی تھی۔ لے یہ تھیلی لے جا اور بھابھی کے قدموں میں ڈال دے، اب یہ زیور اس کے حق میں ہے، اب یہ گھر اس کا ہے اور تو ایک بیوہ ہے، تجھ پر بھلا ان زیورات کا کیا حق بنتا ہے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہے۔ میں لرزتے ہاتھوں سے تھیلی واپس کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی جھڑک نے دل کو مزید زخمی کر دیا۔ ارے چپ رہ، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری، یہی زبان تیرے شوہر کو لے ڈوبی، اب ہمیں بدنام کرنے پر تلی ہے۔ میں چپ ہو گئی اور اندر ہی اندر آنسو پی گئی۔ جا کر میں نے زیورات دلہن کے کمرے میں رکھے اور پلٹ آئی۔ پلٹتے وقت میرے دل نے رو رو کر کہا، زارا تیری زندگی کا ہر رنگ چھین لیا گیا، اب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ زیورات پر بات ختم نہ ہوئی۔ دیورانی کے آنے کے بعد گھر کے ہر کونے میں جیسے میرے وجود سے نفرت کی بو پھیل گئی تھی، اور وہ کمرہ جسے کبھی میں نے عارف کے ساتھ اپنے لمحات گزارے تھے، وہ کمرہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ ایک صبح جب میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، میری نند جو اب اپنے شوہر کے گھر سے آئی ہوئی تھی مجھے کھینچ کر اندر لے گئی اور بولی، چل اپنے کپڑے سمیٹ، یہ کمرہ اب بھابھی کا ہے، تو اوپر والے چھوٹے کمرے میں جا جہاں پرانے سامان کا ڈھیر لگا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے اپنے شوہر کی چند نشانیوں کو کپڑوں میں لپیٹا اور اوپر والے کمرے میں آ گئی جہاں کھڑکی بھی نہ تھی، نہ سورج کی روشنی اندر آتی۔ کمرہ تنگ اور گھٹن زدہ تھا جیسے قید خانہ ہو، دیواروں پر بہت سارا جالا لگا تھا، فرش پر مٹی اٹی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو سمیٹ کر کونے میں بیٹھتے ہی اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ کیا میں اتنی گنہگار ہوں کہ مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا؟ دیورانی نے آتے ہی گھر میں راج جما لیا اور اب وہ ساس کی لاڈلی اور نند کی سہیلی بن چکی تھی، اور میں اس گھر کی ایک ملازمہ، ایک نوکرانی جس کا وجود صرف جھاڑو پوچھا، برتن اور چولہا پھونکنے تک محدود ہو گیا تھا۔ وراثت کی سازش بھی کھل کر سامنے آنے لگی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے کمرے میں بلایا
ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے، چہرے پر بناوٹی شفقت تھی اور الفاظ میں نرمی تھی مگر زہر گھلا ہوا تھا۔ دیکھو زارا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم اکیلی بیوہ عورت ہو، دنیا بڑی ظالم ہے، کل کلاں کو کوئی تمہارے وراثتی حق کو لے کر عدالتوں میں نہ پہنچ جائے، بدنامی ہوگی بڑی۔ بہتر ہے کہ تم ان پر دستخط کر دو اور ہم اس جائیداد کو اپنے نام کر لیں، ہم تمہارا بوجھ بھی اٹھائیں گے، تمہیں تمام عمر روٹی کپڑا ملتا رہے گا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کانپتی آواز میں کہا، ابا جی، یہ جائیداد میرے عارف کی آخری نشانی ہے، اس پر میرا حق ہے، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اب سسر کی نظریں ہی بدل گئیں، ان کی نظروں میں درندگی جھلکنے لگی جو ایک بے بس انسان کو روند ڈالنے پر تل جائے۔ چپ کر منحوس، ہم پر احسان کر کے یہاں پناہ لی ہے اور اب زبان چلاتی ہے۔ میں نے انکار کر دیا، میرا دل گواہی دیتا تھا چاہے بھوکی مر جاؤں مگر یہ نشانی ہاتھوں سے یوں لٹنے نہ دوں گی۔ اور بس اس انکار کے بعد میرے دن مزید بدتر ہو گئے۔ ساس کا ہاتھ اٹھنے لگا تھا، دیورانی کی آنکھوں میں نفرت پھیلنے لگی تھی۔ اب مجھے دن بھر چولہے کے سامنے بٹھا دیا جاتا، اتنے بڑے خاندان کی روٹیاں پکا پکا کر سر چکرا جاتا، اور نند نے سب کے سامنے مجھے رسوا کرنے کی ٹھانی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، میں روٹیاں پکا رہی تھی جب وہ اندر آئی اور چلا اٹھی، یہ عورت ہمیں جائیداد کے لیے برباد کرنا چاہتی ہے، ہمارے عیش کے دن برباد کر دیے، بھائی کو کھا گئی اور اب زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میں دیوار سے ٹکرائی اور میرے کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ رات گئے تک میں صحن میں پڑی رہی، کسی نے آ کر نہ پوچھا تھا۔ چاندنی رات میں نے آسمان کو دیکھا اور رو رو کر رب سے فریاد کی، یا اللہ، یا رب، کیا تو نے مجھے صرف رونے کے لیے بنایا؟ میری مدد فرما یا اللہ، میرے حق کی حفاظت فرما، مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں پامال نہ ہونے دے۔ دن رات کے فرق مٹ چکے تھے، میرے لیے ہر دن ہر رات ایک جیسی اذیت بن گئی تھی۔ کبھی سوچتی کہ کہیں بھاگ جاؤں اور جا کر کچھ اور شروع کر دوں، مگر پھر رب کے خوف سے یہ سوچ کر کانپ جاتی کہ آخر کون میرا سہارا بنے گا۔ اور پھر یہی وہ لمحے تھے جب میں نے پہلی بار صحن کے اندھیرے میں ایک سایہ محسوس کیا جو چھت کی منڈیر پر منڈلاتا، مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھ پر رحم کھا رہا ہے۔ اسی اثنا میں سسرال والے اپنی سازشوں میں اور مگن ہوتے گئے اور اب وہ کھانے پینے پر مزید سختی کرنے لگے۔ مجھے باورچی خانے کے کونے میں بچا کچا جھوٹا کھانا ملتا، میں وہ بھی شکر کر کے کھا لیتی تھی۔ وہ کاغذات روز میرے سامنے لائے جاتے اور میں روز انکار کرتی۔ جب میں نے اپنے دل پر جمی مایوسی کی مٹی کو جھاڑا اور پہلی بار ہمت کر کے شوہر کی جائیداد کے تحفظ کے لیے ایک قدم بڑھایا تو وہ قدم مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ عارف کے ایک دوست تھے، فاروق بھائی، جو نیک دل اور خاصے سمجھدار وکیل لگتے تھے۔ کئی بار ہمارے گھر بھی آئے تھے، میں نے ہمیشہ انہیں اپنے شوہر کا مخلص دوست پایا تھا۔ عارف ان پر بھروسہ کرتے تھے اور کئی بار مجھ سے ان کی تعریف کرتے کہ فاروق بھائی جیسے لوگ مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب عارف دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں ان ظالموں کے بیچ قید ہو کر رہ گئی تو ایک دن دل کی بے بسی نے میرے قدموں کو فاروق بھائی کے دفتر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک پرانی عمارت کے کمرے میں اپنا دفتر چلاتے تھے۔ میں نے دوپٹے کے پلو کو اپنے چہرے پر سختی سے رکھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں دفتر کے باہر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ میں نے اندر قدم رکھا، قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے مجھے دیکھا اور چونک اٹھے۔ ارے زارا بہن، تم یہاں، خیریت تو ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت اور فکر تھی۔ میں نے آنسو چھپانے کی بڑی کوشش کی مگر آنسو بھی بہک گئے تھے۔ ان کے سامنے میں ٹوٹی انسان کی طرح بیٹھ گئی تھی اور دھیمی آواز میں کہانی سنائی کہ عارف کی جائیداد میرے نام پر ہے مگر اب ان کے گھر والے مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ تو مجھے اپنی زندگی میں تحفظ دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ان ظالموں کے بیچ میں کس حال میں رہوں گی۔ آپ ہی میرے شوہر کے دوست ہیں فاروق بھائی، آپ ہی مجھے ان کے ظلم سے بچا لیجئے، یہ لوگ مجھ سے عارف کی آخری نشانی چھیننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری پوری بات تحمل سے سنی اور کہا، بہن فکر نہ کرو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارا حق ملے، مگر ہاں ان معاملات میں وقت لگتا ہے، تمہیں تھوڑا صبر رکھنا ہوگا۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی، دل ہی دل میں ان کے لیے دعائیں مانگتی رہی کہ وہ بس کامیاب ہو جائیں، مگر گھر پہنچی تو میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ صحن میں قدم رکھا ہی تھا
کہ عارف کے چھوٹے بھائی کی گرجتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بس اب مزید نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بد کردار عورت کو جوان مرد کے دفتر سے نکلتے دیکھا ہے۔ بھائی کے مرنے کے بعد اب یہ ہماری عزت کو روننا چاہتی ہے، ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہے۔ ایک پل میں اس نے میری ساری نیت کو گناہ کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ تبھی نند بھی لپک کر بولی، ارے میں تو کب سے کہتی تھی یہ عورت شریف نہیں، اب دیکھ لیا نا، دوستیاں بڑھا رہی ہے اور ہم پر حکم چلاتی ہے۔ ساس نے بھی موقع غنیمت جانا اور میرے سر پر تلوار بن کر لگی، منحوس، تو نے ہمارے بیٹے کو کھا لیا۔ میرے دل کی حالت تو اس معصوم پرندے جیسے ہو گئی تھی جسے شکاریوں نے قید کر کے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہو۔ میں نے کہا، اللہ کے بندو، میں وہاں اپنے حق کے لیے گئی تھی، اپنے شوہر کے دوست کے پاس جو کہ وکیل ہے، تاکہ مجھے عارف کی نشانی مل سکے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر میری آواز کسی نے سنی ہی نہ۔ سب کی آنکھوں میں طنز اور نفرت ہی تھے۔ دیور نے مزید ذلیل کرنے کے لیے محلے کی چند عورتوں کو آواز دے کر بلا لیا اور کہا، آؤ دیکھو کیسے ہمارے بھائی کی بیوہ اپنی چالاکیوں سے مردوں کو پھانسنے لگی ہے۔ وہی عورتیں جو پہلے میرے حال پر ترس کھاتی تھی اب آنکھوں میں حقارت لے کر مجھے گھورنے لگی۔ کوئی کہتی، ہائے ہائے کیسی ظالم ہے، کوئی کہتی اب سمجھ میں آیا کہ اتنی چپ کیوں رہتی تھی، اندر ہی اندر یہ کرتوت کر رہی تھی۔ بچے تک مجھے پتھر مارنے لگے، کھڑکی میں کھڑے لوگ ہنسنے لگے، عورتیں میرے بارے میں انگلیاں اٹھانے لگی تھیں۔ کوئی مجھے کچھ کہتا تو کوئی کسی لقب سے پکارتا۔ کسی نے کہا، یہ تو کسی کے ساتھ بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ سسرال والوں نے اس بدنامی کو پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دیور جہاں جاتا میرے بارے میں جھوٹ بولتا کہ یہ عورت بدچلن ہے، ہمیں ذلیل کرنے پر تلی ہے۔ نند ہر محفل میں یہی راگ الاپتی کہ بھائی کی بیوی مردوں کے لیے چکر چلا رہی ہے اور اس کی بدولت بدنامی ہماری ہو رہی ہے۔ میرے دل پر انہوں نے وہ زخم لگائے، مجھے اپنی ہی نظروں میں اتنا گرا دیا کہ اب میں کسی سے نظر ملا کر بات نہ کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سسرال کے ظلم میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے کھانے پینے پر مزید پابندی لگ گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے دن بھر پانی تک نہ پینے دیا جاتا، رات کو صحن میں سونے پر مجبور کیا جاتا تھا تاکہ میں اسی ذلت میں رات کی تنہائی میں دم توڑ دوں۔ تنہا ہوتی تو میں آسمان کو دیکھ کر رب سے فریاد کرتی کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کر، کب تک میں ان کی بد زبانیاں سہتی رہوں گی؟ اور پھر ان تمام ذلتوں کے بیچ اکثر راتوں کو صحن کے اندھیرے میں ایک سائے کا ہونا محسوس کرتی، جیسے کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے اور بس کسی وقت آ کر میرے لیے انصاف لے کر آئے گا۔ وہ سایہ مجھے ڈراتا نہیں تھا مگر میرے دل میں امید جگاتا تھا۔ ہر دن ایک نئے زخم میرے دل پر لگتا تھا۔ پھر ایک ایسا دن آیا جس نے مجھے احساس دلایا کہ شاید یہ ذلتیں ختم نہ ہوں۔ میرے سسر بستر سے لگ چکے تھے، سانسیں ان کی ٹوٹنے کے قریب تھیں۔ دیور اپنی نئی دلہن کے نخرے اٹھانے اور کام کاج کے بہانے صبح سے شام تک غائب رہنے لگا۔ ساس کا چہرہ پہلے سے مزید سخت اور نفرت کا مجسمہ تھا، مگر اب اس کے تیور اور تلخ ہو چکے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، پیٹ کی بھوک سے کمر دوہری ہو رہی تھی، ساس نے آواز دی، اے سن، یہ پیسے پکڑ، تیرے سسر تو اب کچھ نہیں کر سکتے اور میرا بیٹا بھی گھر کا خرچہ کب تک سنبھالے گا، جا پیسے پکڑ دکان پر دیا تاکہ مہینے کا حساب شروع ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں جی بعد میں چلی جاؤں، میں خود ہی جا کر لے آؤں گی راشن۔ مگر ان کی کڑی نظروں نے میرے حوصلے کی ٹوٹی ہوئی لکڑی کو چور چور کر دیا۔ چپ کر، اب ہماری عزت کو بچانے کے لیے تو ہی جا، محلے والے تو ویسے بھی تانے دیتے ہیں کہ تجھ جیسی منحوس کو ہم نے پال رکھا ہے۔ میری روح کانپ گئی، میں جانتی تھی کریانے کی دکان والا کیسا بدذات ہے، اس کی موٹی توند، موٹی گردن، بڑی مونچھیں اور اس کی آنکھیں، اف توبہ! مگر جو بھی تھا، مجبوری تھی۔ ساس کی دھمکی اور گھر کے خالی برتنوں نے میرے قدم گلی کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دھوپ تیز تھی، پیروں میں چپل گھس رہی تھی اور دل گواہی دے رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے آٹے، چینی اور دالوں کی فہرست لڑکے کو تھمائی اور پیسے بدذات کے ہاتھ میں دیے۔ وہ بولا، بی بی جب تک تیرا سامان تیار ہوتا ہے کرسی پر بیٹھ جا، دھوپ میں کھڑی کیوں ہے؟ میں دل پر پتھر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔
اس نے فوراً دکان کے شٹر کو آدھا نیچے کیا اور بولا دھوپ بہت ہے، سایہ کر دیتا ہوں۔ میں گھبرا گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے نیچے مکروہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کے جانے کا افسوس ہے، نیک انسان تھا، ہمیں یاد آتا ہے جب بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں لینے آتا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، جی چاہا اٹھ کر بھاگ جاؤں، مگر راشن لینا ضروری تھا، سو چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اور اس کی درندگی کھل کر تب سامنے آئی جب اس نے ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا، جیسے افسوس جتا رہا ہو۔ میں تو پوری کی پوری اندر تک لرز اٹھی تھی۔ پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ اور قریب آیا اور آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں میرے بازو کو ناپاک کرنے لگی۔ اس کے سانسوں کی بدبو چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہوں نا، جب بھی شوہر کی کمی محسوس ہو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری کمی کو پورا کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے تو تن بدن میں آگ مچ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کرسی سے ہٹنا چاہا، مگر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک دکان کے شٹر کے نیچے سے سایہ اندر آیا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک نوجوان، ایک خوبصورت دراز قد، سبز آنکھوں والا اجنبی بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی اور چہرے پر عجیب دبدبا تھا۔ اس نے اس درندے کو ایسے گرفت میں لیا کہ وہ چیخ اٹھا، حرامزادے، عورت کو کمزور سمجھتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور پھر اس نے اس بدذات کو ایسی پٹائی ماری کہ وہ کراہنے لگا۔ اس کی مونچھیں پسینے میں بھیگ گئیں۔ وہ نوجوان دکان کے کونے میں اسے پھینک کر بولا، خبردار، اگر آئندہ اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سختی میں بھی عجب کشش تھی۔ اس کی ہری آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے فلک کا کوئی چمکتا ہوا تارا زمین پر اتر آیا ہو۔ محلے والوں نے بعد میں بتایا کہ وہ نیا آیا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ غصے میں اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کا جلال دل کو دہلا دیتا ہے۔ مجھے بچا کر وہ باہر نکلا۔ میں اس کے پیچھے چپ چاپ باہر آ گئی تھی۔ دکاندار نے اب مجھے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد محلے میں نئی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا ایسی عورتوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوتا ہے، مگر میرے دل میں تو یہی خیال تھا کہ مجھے رب نے بچایا ہے، شاید یہ رب کا بھیجا ہوا کوئی مددگار تھا، مگر حقیقت تو بعد میں مجھ پر کھلنی تھی۔ میں نے پہلی بار رات کو صحن میں چاند کی روشنی میں رب سے کہا، یا اللہ، جسے تو نے بھیجا وہ سچا مددگار ہے، اور مجھے اس نے اس ذلت سے بچا لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا میرے اندر جینے کی خواہش کا کوئی چراغ باقی نہیں رہا تھا۔ دن تو خیر، اب راتیں بھی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتیں۔ ہر سانس میں مجھے نیا تانا محسوس ہوتا، ہر لمحہ نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ محلے کی عورتوں کی نظریں، مردوں کے اشارے، بچوں کی آوازیں، گھر والوں کی تحقیر۔ میں بار بار سوچتی، یا اللہ، میں نے ایسی زندگی بھلا کب مانگی تھی؟ بس اب اور نہیں، میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ جی چاہتا کسی کونے میں جا کر بے نام زندگی گزار لوں، جہاں کوئی میرا نام نہ لے، کوئی میرے وجود کو تانا نہ دے۔ اسی سوچ نے مجھے حوصلہ دیا اور جی چاہا سب چھوڑ کر نکل جاؤں، تو سب کو پیچھے چھوڑ آؤں۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر چاند چاندنی سمیت کہیں غائب تھا۔ تیز ہوائیں میرے ارادوں کی ہمنوا بن کر جیسے مجھے ہی بلا رہی تھیں کہ آؤ اس اندھیرے کی آغوش میں چھپ جاؤ۔ میں نے گھر والوں کی نیند کا انتظار کیا، اور جب ہر کمرے سے خراٹوں کی آواز گونجی، میں نے چادر اوڑھی، دل پر بڑا پتھر رکھا اور دبے پاؤں دروازہ کھول کر نکل آئی۔ گلی کی مٹی قدموں کے نیچے آ رہی تھی۔ جب موڑ تک پہنچی، ہر طرف سناٹا تھا، کتے بھی خاموش تھے، جیسے اس وقت کی پراسراریت کو محسوس کر کے سہم گئے ہوں۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا کہ اب میں آزاد ہوں اس ذلت سے جو روز دن رات 24 گھنٹے میرا پیچھا کرتی ہے۔ جو ہی میں سنسان موڑ کو مڑنے لگی، اچانک سامنے وہی آ کھڑا ہوا۔ ارے وہی سبز آنکھوں والا اجنبی جس نے مجھے دکان پر اس موٹی توند والے خبیث سے بچایا تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں اس اچانک ٹکراؤ پر گھبرا سی گئی اور گرنے ہی والی تھی کہ اس نے بڑی نرمی سے میرا بازو تھام کر مجھے سنبھال لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں نہ کوئی زبردستی تھی، نہ درستی۔ ڈرو مت، کہاں جا رہی ہو اتنی رات کے؟ میں جینا نہیں چاہتی، یا پھر کسی ایسی جگہ بس جانا چاہتی ہوں جہاں کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں تھک چکی ہوں، بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ وہ بولا، اب رونے کا وقت ختم ہوا،
تمہیں جینا ہے عزت اور حق کے ساتھ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ان کے بیچ رہو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا، مگر لوگ تمہیں بھی میرے ساتھ جوڑ کر بدنامیوں کی کھائیوں میں دھکیل دیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارے کردار پر کوئی بھی انگلی اٹھے۔ ارے کسی کی ایسی مجال نہیں کہ تمہارے یا میرے بارے میں کوئی اپنے ہونٹ کھولے، اب تمہیں صرف اپنا حق لینے پر توجہ دینی ہے، چلو واپس جاؤ، سکون سے سو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں اب۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید یہ عام انسان نہیں، شاید یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے میری فریاد سن کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ لوٹ آئی، دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھا تھا، آخر یہ کون ہے؟ آخر یہ اتنا دلیر، اتنا جرأت مند کیسے ہے؟ بہت دیر تک میں بیٹھ کر اسی بارے میں سوچتی رہی، مگر ابھی میں اس کی حقیقت سے نا آشنا تھی۔ اس کے وجود نے میرے دل کو نئی امید کی روشنی فراہم کی تھی۔ وہ رات جب سب کچھ بدل گیا، قدرت نے ایسا انصاف دکھایا کہ میں آج بھی حیران ہوں۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا، عجیب سی گھٹن چھائی ہوئی تھی۔ دن بھر کی ذلتوں، تانوں اور نفرت بھری نظروں کے بوجھ سے میرا دل پہلے ہی چور چور تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ شاید رات کی نیند مجھے اس دکھ سے کچھ دیر کے لیے نجات دے دے، مگر تقدیر نے اس رات کچھ اور امتحان سوچ رکھا تھا۔ ساس کی کڑوی کسیلی آواز آئی، اے زارا کھانا کھا لے یا پھر مرنے کی ٹھان لی ہے تو نے؟ میں نے مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا، لے آؤ اماں جی، اللہ کا شکر ہے، جو مل جائے وہ کھا لوں گی۔ تبھی بجلی چلی گئی، پورے صحن میں اندھیرا چھا گیا۔ ہوا کی سنسناتی آوازوں کے بیچ مجھے ساس کے قدموں کی آواز سنائی دی، وہ میرے لیے کھانا اور تھالی لے آئی تھی، میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ٹوٹی چارپائی کے سرہانے رکھی، پرانی لالٹین روشن کرنا چاہی تاکہ تھوڑا سا اجالا ہو جائے، مگر لالٹین بھی شاید میرے دل کی طرح بجھی ہوئی تھی۔ میں نے لالٹین جلائی اور جوں ہی اس کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی، نند اندر آئی۔ اس کی نظریں ساس کی تھالی پر پڑیں اور جانے کیوں ایک پل کو وہ ٹھٹک گئی۔ نند نے جلدی سے آگے بڑھ کر میری تھالی ساس کی تھالی سے بدل دی۔ تب اندھیرے اور گھبراہٹ کے بارے میں تو ٹھیک سے سمجھ نہ پائی، مجھے لگا شاید وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ میں نے بھوک کی شدت پر قابو پاتے ہوئے 2 نوالے ہی لیے ہوں گے کہ ساس نے وہ بدلا ہوا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ نند کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تیرنے لگا، اس کے چہرے کی زردیاں بڑھنے لگی تھیں، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ساس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، ساس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، آنکھیں ہی پلٹ گئیں اور وہ اپنے گلے کو زور سے دبانے لگیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نند بھی چیخ پڑی، ساس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا، تڑپتے تڑپتے وہ وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گئی اور نند کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی، کسی کو بلاؤ، اماں مر گئی ہے، مگر سب ختم ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میں نے دل میں کہا، یا اللہ تیری قدرت کا انصاف یوں ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد میرے سسر جو پہلے سے بستر سے لگے ہوئے تھے، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے، ان کے چہرے پر اپنی بیوی کی دوری کا کرب صاف نظر آتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو سوال تھے، جو بے بسی تھی، وہ میں تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں دن رات ان کے پاس بیٹھتی، ان کے پاؤں دبانے کی کوشش کرتی، مگر ان کی سانسوں کی ڈور دن بدن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ آخر وہ بھی چند ہی دنوں میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے وہ دکھوں کے جہان سے نجات پا گئے ہوں۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی اور سوچتی کہ وہ زہر جو میرے لیے رکھا گیا تھا، وہی میری ساس کا مقدر بن گیا۔ نند کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا۔ دیور کا غرور بھی ان دونوں اموات کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ محلے والے جو پہلے طرح طرح کی تہمتیں لگاتے، اب میرے حق میں بولنے لگے کہ شاید یہ مظلومہ ہی سچی تھی اور قدرت نے خود اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں اس نوجوان کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگیں، اب رونے کا وقت ختم ہوا، اب تمہیں جینا ہے عزت سے۔ میں حیران ہوتی کہ جس رب نے میرے قاتلوں کو خود ہی ان کے انجام تک پہنچا دیا، وہی رب شاید اب میرے لیے کوئی اور راستہ کھول دے گا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ جسے تو نے میری مدد کے لیے بھیجا، اس کی حقیقت مجھ پر ظاہر کر دے۔ اور پھر دیکھا، جب رب کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو سب کی سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ویسے بھی
جو لوگ اس دنیا میں دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں جا گرتے ہیں، مگر میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، بس اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنے دکھڑے سناتی تھی۔ ہر دن میرے لیے وہ نئی آزمائش لے کر آتے تھے، میں برداشت کرتی، مگر اب ایسا وقت آیا کہ قدرت نے ان ظالموں کے گھر پر انصاف اتارا تھا۔ سب سے پہلے دیورانی اور دیور کی زندگی میں عجیب مصیبتوں نے ڈیرے جمانے شروع کیے۔ دیور جو اپنی دکان پر بڑا مان کرتا تھا، دوسرے انسان کو تو وہ انسان نہ سمجھتا تھا، اس کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس دکان پر وہ اپنی مردانگی اور کامرانی کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ دکان لمحے میں راکھ ہو گئی تھی۔ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں صحن میں بیٹھی آٹا چھان رہی تھی کہ محلے میں شور اٹھا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تمہارے دیور کی دکان میں آگ لگ گئی۔ میں بھاگ کر دروازے تک آئی، محلے والے بالٹیاں بھر کر آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، مگر آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ منحوس دیور اپنی دکان کے سامنے کھڑا بال نوچ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میری کمائی سب لٹ گیا۔ تب میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، یا اللہ، بے شک تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس دن کے بعد دیور کی حالت ایسی ہو گئی تھی، بالکل بوکھلایا ہوا سر پھرا، نہ دکان بچی نہ عزت۔ محلے والے بھی اس سے کنی کترانے لگے، جو کل تک اس کے تلوے چاٹتے تھے اب حقارت سے دیکھتے۔ دیورانی کا حال بہت برا تھا، وہی عورت جو کل تک مجھے کوسنے دیتی تھی، میرے پہننے اوڑھنے پر تنقید کرتی، آج خود اپنے کپڑوں کو ترسنے لگی۔ کمائی آنی بند ہوئی تو اس کے نخرے بھی رک گئے، سارا غرور خاک میں مل گیا۔ صبح شام دیور سے لڑنا، گھر کا سکون اجاڑ دینا اس کی عادت بن گئی۔ دیورانی ہر وقت چڑچڑی رہتی، ذرا ذرا سی بات پر شوہر کو طعنے دیتی کہ تیری کمائی گئی تو ہم بھوکے مر گئے، لعنت ہے ایسی قسمت پر، سہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ میری نند جو میرے خلاف زہر اگلا کرتی تھی، اس کا کہیں رشتہ نہ ہو رہا تھا۔ کبھی لڑکے والے انکار کر دیتے تو کبھی خود وہ انکار کر دیتی۔ بدنامی اس کا مقدر بن گئی، ہر طرف سے طعنے برسنے لگے، اتنی بد زبان ہے، شوہر کے گھر میں کیسے بسے گی، اس کی زبان کی تلخی نے اس کا اپنا نصیب ہی جلا ڈالا تھا۔ دیور کی دکان آگ بجھتے ہی جوں ہی ہمارے گھر کی چھت کی مصیبتوں کا سایہ گہرا ہوا گیا۔ کاروبار کی تباہی نے اس شخص کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ دل کی بھڑاس مجھ پر نکالنے لگا اور کہتا، یہ اس کی نحوست ہے، جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اس کی بیوی اور بہن بھی ہاں میں ہاں ملاتی کہ یہ جادوگرنی ہے، اسی نے ہم پر کچھ کروایا ہے تاکہ ہمیں نیچا دکھا سکے تھے، ہر معاملے میں ہمیں نیچا دکھا سکے۔ میں نے جو کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو ہو رہا تھا ان کے اپنے گناہوں کی سزا تھا، ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ ایک دن دیور دیوانوں کی طرح چلاتا ہوا آیا، میں جانتا ہوں زارا، تو راتوں کو جاگ کر جادو کرتی ہے، تیرے عمل سے ہی میری دکان جلی۔ دیورانی اور نند اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی کہ ہاں، ہم نے بھی کئی بار اسے رات کے اندھیرے میں جاگتے دیکھا ہے، یہ ضرور کمرے میں کچھ کرتی ہے۔ محلے والے بھی کہنے لگے کہ ہاں، یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، ورنہ اتنے اتفاقات ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہتا نہیں۔ دیور کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، آنکھوں میں زہر رہتا، دیورانی کے زیور بکنے لگے اور نند کے خواب چکنا چور ہونے لگے۔ سب کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا کہ یہ زارا کی نحوست ہے۔ میں راتوں کو دعا کرتی کہ یا اللہ، اس حقیقت سے پردہ اٹھا دے، ان کی آنکھیں کھول دے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تیرے انصاف کی جھلک ہے، میرے کسی جادو کا نتیجہ نہیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی، سنتی رہتی، دل میں دعا مانگتی رہی، ہمیشہ دعا مانگتی کہ یا اللہ، ان کو سچ دکھا دے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے۔ میری وہ نند جو کل تک اپنے نصیب کی دشمن بنی تھی، اپنے رشتے خود ٹکراتی تھی، اب ہر دروازے پر دستک دیتی، مگر کوئی اسے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ تینوں کی آنکھوں سے نیند اور دلوں سے راحت، سکون چھو منتر ہو گیا تھا۔ اور پھر ایسا دن آیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، برتن خالی تھے، صحن کی مٹی پر اب ان کے قدموں کے نشان کم اور آنسو زیادہ تھے۔ دیور جو کبھی محلے میں اکڑ کر چلتا تھا، اب گلی میں سر جھکا کر گزرتا تھا۔ وہ جو مجھے نیچا دکھایا کرتی تھی، اب وہ بھی بجھ گئی تھی۔ آخر ایک شام جب سورج کی سرخی نے آسمان پر بچھتے بچھتے ان کے غرور کو ڈھانپ لیا،
تب وہ میرے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر شکست کی لکیر تھی۔ ہم جا رہے ہیں کسی دوسرے شہر، شاید وہاں قسمت مہربان ہو جائے۔ دیورانی چپ چاپ اپنا بوسیدہ بکسا سمیٹ رہی تھی۔ پہلے جو مجھے نیچا دکھاتی تھی، اب اس کے چہرے پر کچھ بھی نہ تھا۔ نند بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی۔ وہ جو مجھے تانے دیتی تھی، اب خود قسمت کی مار کھا کر گھر سے نکل رہی تھی۔ میں صحن میں کھڑی ان کے خالی ہاتھ اور بجھے چہروں کو دیکھ رہی تھی اور دل سے صدا نکلی، سبحان اللہ، تیرے انصاف کی کیا ہی شان ہے۔ وہ نکل گئے۔ میں چپ چاپ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر ان کو دیکھتی رہی، نہ ان کا راستہ روکا، نہ کوئی بات کی، کیونکہ یہی لوگ میری جان کے دشمن بنے تھے۔ قدرت نے خود ان کے غرور کا سر نیچا کیا تھا۔ ان منحوسوں کے جانے کے بعد گھر کے در و دیوار بھی سکون میں آ گئے۔ صحن کی مٹی پرسکون ہو گئی۔ میرے دل پر سالوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور ماضی کی دھول ہٹنے لگی۔ مگر دل میں سوال تھا، یا اللہ کیا ہوگا؟ یہ تنہائی کہیں کوئی امتحان نہ بن جائے۔ میں سبز آنکھوں والے پراسرار مددگار کے قدموں کی چاپ محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دیواریں بھی خاموش ہو گئیں۔ راتوں کے سناٹوں میں بس میری سسکیاں اور آہٹیں باقی رہ گئی تھیں۔ میں ویران کمرے کی چوکھٹ پر بیٹھی ٹوٹی چارپائی کی پیٹی پر سر رکھے دیر تک روتی تھی۔ اب مجھے لگتا تھا شاید اب میں آزاد ہوں، مگر یہ کیسی آزادی تھی؟ نہ سہارا، نہ اپنائیت، نہ کچھ اور۔ ہمیشہ سجدوں میں ڈھیر ہو کر رب کو یاد دلاتی کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو سب جانتا ہے یا اللہ۔ اور پھر میرا دل جیسے کسی اجنبی آہٹ کا منتظر تھا۔ پھر وہی ہوا۔ اچانک صحن کی خاموشی ٹوٹی، دروازے کے پاس قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی دلاسا ہی تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بڑی نرمی وقار سے بولا، زارا، میں نے تمہیں اس ظلم اور تنہائی میں بہت سہ لیا۔ ہر بار میں نے تمہیں سنبھالتے ہوئے سوچا کہ وقت آئے گا جب تمہارے نصیب کا چراغ جلاؤں گا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نکاح میں لینا چاہتا ہوں، عزت اور حق کے ساتھ۔ میری دھڑکن جیسے تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے اجنبی ہوتے ہوئے بھی اپنائیت کا عندیہ دے رہی تھیں۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دل کی گہرائی سے کہا، میں نے اپنی عمر میں بس ذلت دیکھی، تانے سنے اور اپنوں کا ظلم سہا۔ اگر تم مجھے واقعی عزت دینا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہتے ہو تو میں قبول کرتی ہوں۔ اس نئے رشتے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سکون تیرنے لگا۔ اس نے کہا، زارا، میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا حق دوں گا، عزت دوں گا اور تمہیں دکھوں کی زندگی سے نکال کر نئی زندگی کا آغاز دوں گا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے برسوں کی دھوپ کے بعد کوئی ٹھنڈی چھاؤں میرے آنگن میں اتری ہے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے نصیب کے اندھیروں میں روشنی کی لہر بھیجی اور میری تنہائی کا انجام خوشی پر کیا۔ تبھی ایک دن اچانک اس نے کہا، میں انسان نہیں۔ مگر یہ بات تو میں پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ اس کی زبان سے سن کر سکون ملا کہ اس نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا۔ وہ جنات کی ایک شاہی نسل کا وارث تھا جو میری دہائیوں کو سن کر اور دعاؤں کو سن کر زمین پر آیا تھا، زمین پر اتر آیا تھا، انسانی دنیا میں، خاص کر میرے لیے۔ اب اس کے سائے میں اور اس کے پرسکون شجر میں میں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔